عوام کے دلوں میں جو جذبات ہے اس کو اپنی زبان سے بیان کرتا ہوں. اگر کوئی سویا ہوا ہے تو میں اس کو جگاتا ہوں. اگر کسی کو اپنا حق نہیں معلوم تو اس کے حق کی بات کرتا ہوں. میرا کام شعور کو بیدار کرنا ہے. میرا کام نوجوانوں کو کھڑا کر دینا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ تم بھارت میں مدھیہ پردیش میں دوسرے درجے کے شہری نہیں ہو, تم اول درجے کے شہری ہو. اگر تمہارا گھر گرتا ہے تو تمہارے گھر کے ایک ایک اینٹ کی قیمت ہونی چاہیے. میری ماں اور بہنیں بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ بھی دعا کریے. نوجوانوں ڈرنا نہیں, نوجوانوں ہمت نہیں ہارنا. یاد رکھو نوجوانوں, اگر تم ڈر جاؤ گے تو تم مستقبل ہو, تم اپنے گھر کی دیوار ہو. اگر گھر کی دیوار گر جائے گی تو دنیا راستہ بنا لیتی ہے گھر میں. نوجوانوں متحد ہو جاؤ, ایک شیشہ پلائے ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ اور تاریخ میں تمہارا نام لکھا جائے گا. جب 60-70 سال کے بعد تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ لکھے گا, ہسٹورین لکھے گا کہ کھنڈوا کے نوجوانوں نے مجلس کا پرچم تھاما اور دوسرے ہاتھ میں بھارت کا ترنگا تھاما اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیا. میری بزرگوں سے اپیل ہے, میری ماں اور بہنوں سے اپیل ہے کہ مجلس کے کامیاب کریے. میں پہلی مرتبہ کھنڈوا کو آیا ہوں. سن لو بھاجپا والوں, سن لو RSS والوں اور سن لو کانگریس والوں, یہ آخری مرتبہ نہیں ہوگا. میں بار بار آؤں گا, میں بار بار آؤں گا, ان کو تنگ کرتا رہوں گا اور آپ کے حق کی لڑائی لڑتا رہوں گا. اپنا وطن عزیز مانا تھا, بھارت ہمارا وطن عزیز ہے, ہم بھارت کو نہیں چھوڑیں گے. تم لاکھ نعرے لگا دو چھوڑ کے جا, چھوڑ کے جا. چھوڑنا تو دور کی بات, ہم زندہ بھی رہیں گے تو اس زمین پر سینہ تان کے رہیں گے اور مریں گے بھی اللہ کے حکم سے. تو ہماری چہروں پر مسکراہٹ ہوگی اور اس زمین کے اندر ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ مسائل ہیں, اس مسائل کے خلاف آپ کو آواز اٹھانا ہے. اب کوئی یہاں پر کانگریس اور بھاجپا کے لوگ بولیں گے کہ اگر مجلس کے انشاءاللہ 11 کے 11 جیت جاتے ہیں تو کیا ہوگا, بولیں گے کیا ہوتا ہے. تو ان کو جواب دو آپ, اور آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ جب بھارت کی پارلیمنٹ میں 542 ممبرز ہیں اور ان ممبرز میں صرف 2 آپ کے نمائندے ہیں, ایک کا نام سید امتیاز جلیل اور دوسرے دیوانے کا نام اسد الدین اویسی, اور جب ہم دونوں میں سے کوئی ایک کھڑے ہو جاتا ہے غریبوں کی انصاف کے لیے, مظلوموں کے ظلم کو روکنے کی بات ہم کرتے ہیں, 333 کے غلط قانون کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھائی, دلی دنگوں کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھائی, اگر کہیں پر کچھ ہوتا ہے دلتوں پر, آدیواسیوں پر, الپسنکھیک سماج پر, تو آپ یوٹیوب میں جا کر دیکھیے. 5 منٹ کی تقریر کا موقع ہم کو ملتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے 5 منٹ میں مجلس کے یہ نمائندے بھارت کی لوک سبھا کی اینٹ سے ایک ہلا کر رکھ دیتے ہیں اور آپ کے حق کی بات کرتے ہیں. تو یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا ہے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو, ڈرنا ہے تو نہ اسد الدین اویسی سے ڈرنا, نہ شیوراج مکھیہ منتری سے ڈرنا, نہ ہوم منسٹر مشرا سے ڈرنا, نہ مودی سے ڈرنا. اگر ڈرنا ہے تو کس سے ڈرو گے؟ جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے, اس سے ڈرو اور اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو. جب تم ڈر اپنے دلوں سے نکال دو گے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو گے تو تب کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی. میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں,
کہ یہ بھارت کا لوکتنتر ہے اور آپ اور ہم مل کر ایک ایسی سیاست کر رہے ہیں. مجلس پچھلے 55 سال سے عملی سیاست میں بھارت کے سنویدھان کو مضبوط کرنا ہے. بھارت کے سنویدھان میں جو حقوق اور رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس ہم کو دیے گئے، اس کو حاصل کرنے کی لڑائی مجلس کر رہی ہے. نوجوانوں یاد رکھو، وائلنس ہمارا راستہ نہیں ہے، تشدد ہمارا راستہ نہیں ہے، بلکہ سیاسی طاقت کو حاصل کرنا، ووٹ ڈالنا، اپنی پارٹی کے حق میں ووٹ ڈالنا، اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنانا، اپنی آواز کو بنانا. نوجوانوں تم وہاں کھڑے ہو، آج وہ دن دور نہیں ہے کہ جب تم کھنڈوا میں مجلس کو مضبوط کرو گے تو تم اس ڈائس سے اسی ہزاروں کی تعداد کے مجمع سے تم خطاب کرو گے. میری خواہش یہی ہے کہ مجھ سے زیادہ نیک اور قابل رکھنے والے لوگ ملت مظلومہ کی قیادت کر سکیں. نوجوانوں یہ لڑائی آپ کی ہم لڑ رہے ہیں. میرے بزرگوں آپ پر ہم نے تکالیف اٹھائی ہے، اب ان نوجوانوں کو ہم کو تکالیف نہیں اٹھانا ہے. میں ہماری ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں، میری ماں اور بہنوں تم نے رات میں راتوں گزار دی کروٹیں لے لے کر کہ میرے بچے اور میری بچی کا کیا ہوگا. آج اویسی تم سے کہہ رہا ہے تم ایک مرتبہ مدھیہ پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ ڈالو، مضبوط کرو. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میری ماں اور بہنوں، آپ کی کروٹیں کم ہو جائیں گی، آپ کو رات میں اطمینان کی نیند آئے گی، اس لیے کہ کل کوئی ہوگا یہاں پر جو آپ کی آواز اٹھائے گا، جو ناانصافی کے خلاف آواز کو بلند کرے گا، جو جا کر آپ کی تکالیف اور آپ کے مسائل کا حل تلاش کرے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین پر ایک الزام لگتا ہے، کانگریس پارٹی کی طرف سے الزام لگتا ہے کہ مجلس جہاں پر الیکشن لڑتی ہے وہاں پر بی جے پی جیت جاتی ہے. یہ بولتے ہیں نا کانگریسی کہ جہاں مجلس لڑتی وہاں پر بی جے پی جیت جاتی ہے، بولتے ہیں. آپ ان سے پوچھئے مدھیہ پردیش میں، رک جائیے بھائی، او بھائی میڈیا والے رک جائیے، میں نہیں بات کروں گا، گڑبڑ کریں گے آپ. مدھیہ پردیش میں ایم پی کا الیکشن ہوا پارلیمنٹ کا، یہاں پر کانگریس کیوں ہاری؟ میری وجہ سے ہاری. بتاؤ کمل ناتھ جو فون کر کر کے اپنے چمچوں سے ڈرا رہے ہیں، کمل ناتھ وہ ڈرانے کے دن چلے گئے، اب ہم تم کو ڈرانے آئے ہیں یہاں پر کمل ناتھ. مدھیہ پردیش میں بھاجپا جیت گئی، ایم پی کے الیکشن میں زیادہ سیٹ ان کو آ گئے. شاید کمل ناتھ کا بیٹا جیتا نا، ایک جیتا، شاید بیٹے کو جیتا دیے، پارٹی کو ہرا دیے. کمل ناتھ تم نے بیٹے کو جتایا، پارٹی کو ہرایا اور ذمہ دار اویسی نہیں. کمل ناتھ تم ملے ہوئے ہو مودی سے، جب بیٹا جیت سکتا تو تمہاری پارٹی کا نمائندہ کیوں نہیں جیتا؟ اچھا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو اس لیے کمل ناتھ صاحب کو بھول جائیے، اب ان سے نہیں ہونے والا ہے، نہیں ہوتا ان سے. مکھیہ منتری بنے، 20 کانگریس کے ایم ایل اے مودی کے گود میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں. میں ذمہ دار ہوں. کیا میں نے ان سے کہا تھا کہ آ گلاب جامن کھا اور بھاگ؟ سندھیا بھاگ گئے؟ مجھ سے پوچھ کر گئے تھے کیا؟ یا مجھے فون کیا تھا مسٹر اویسی واٹ از یور اوپینین، شوڈ آئی جوائن بی جے پی؟ سب بھاگ رہے ہیں، آپ بھی کیوں بھاگ رہے ہیں بتا دو ہم کو.
یہ سب کانگریسی ملے ہوئے ہیں، اوپر جا کر یہ ایک ہو جاتے ہیں اور آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،